بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 592 ملاحظہ فرمائیں۔ نازو نے گرم پانی میں کپڑا بھگو کے گل کے چہرے اور جسم کو صاف کیا۔ وہ کراتی رہی، روتی رہی۔ دیہاتی اور اس کی بیوی حیران پریشان ہونے کے باوجود خاموش رہے۔ 1000 روپے ان کو کتنے مہنگے پڑ سکتے ہیں، اس کا بھی انہیں کوئی اندازہ نہ تھا۔ ہم نے صبح کا اجالا پھیلنے تک آرام کیا، پھر کسان کی بیوی نے تھوپ کے باری برگم پراٹھے بنائے اور گھر کے خالص مکھن کا پیالہ بھر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ وہ ہمیں لسی پلانے کے موڈ میں تھی، مگر ہم نے اسی صحت بخش توانائی سے بھرپور چائے کو ترجیح دی، جس کے پہلے دور نے ہماری تھکن بھی زائل کر دی تھی اور کچھ پیٹ بھی بھر دیا تھا۔ نازو نے جذباتی ہو کر کہا، کیسے مہمان نواز لوگ ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں؟ غالب نے کہا، یہ سب 1000 سکہ رائج الوقت کا کمال ہے، یہ ان کے خلوص پر تہمت ہے۔ نازو نے کہا، تم جیسے شہرین سادہ دل لوگوں کو زرخرید سمجھ لیتے ہیں۔ دیہاتی اباد شہری ضرور ہیں، خصوصاً وہ جو شہروں کے قریب رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اتنا ہی مہمان نواز ہوتا تو 1000 پر یوں نہ جھپٹتا جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے۔ غالب نے کہا، یا تم جیسی فضول لڑکیاں میرے جیسے خامہ صفت ہیرو پر جھپٹتی ہیں۔ نازو نے بھی جل بھن کے کہا، جھپٹتی ہے میری جوتی؟ بابا میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، تم جیسی لڑکیوں کی مثال دی تھی بس۔ فضول لڑکی تو کہا ہے نا مجھے، سچ بولنا تو میری عادت ہے۔ غالب نے کہا، اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ تم سے زیادہ فضول آدمی ہے کوئی؟ ہاں میرا سسر تھا۔ غالب نے کہا، آج کل بھوت بن کے میرے پیچھے پھرتا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، کیوں پیچھے پیچھے پھرتا ہے؟ کہتا ہے خدا کے لیے میری بتنی بیٹی سے شادی کر لو۔ بتنی کہاں ہے، چڑیل ہے وہ۔ نازو نے چراغ پاؤ کے کہا، بتاؤں تمہیں کیا ہوں میں؟ بھائی تم تو نازو ہو، نازک انتام، ناز آفرین نازلی بیگم۔ میں تمہاری بات تو نہیں کر رہا تھا۔ غالب نے دانت نکال کر کہا، باہر چلو پھر بتاؤں تمہیں۔ نازو نے دانت پیس کر کہا۔ کسان فیملی ہماری گفتگو بہت غور سے سن رہی تھی، چنانچہ میں نے بھی کام کی کوئی بات نہیں کی۔ باہر سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر کمرے میں ابھی تک لالٹین جل رہی تھی۔ میں نے پہلے سوچا کہ پناہ کے لیے یہ جگہ بری نہیں، مگر ہماری روپوشی کسان کے دل میں شک پیدا کر سکتی تھی۔ ویسے بھی یہ بہت مشکل نظر آتا تھا کہ اس کے بیوی بچے صبح دم کار میں آنے والے مہمانوں کا کسی سے ذکر بھی نہ کریں۔ کار وہاں 2-4 دن بالکل محفوظ تھی، خواہ گرد و نواح کے سب لوگ اس کا دیدار کر جاتے۔ پولیس کا ہمارا سراغ لگاتے لگاتے یہاں تک پہنچنا بھی تقریباً ناممکن تھا۔ شاید ہفتے بھر انتظار کرنے کے بعد کسان پریشان ہوگا اور کسی سیانے کے مشورے پر پولیس کو ہمارے بارے میں کچھ بتانے پر مجبور ہوگا، مگر اس وقت نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ میں نے روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو کسان نے کہا، ویسے تو اس کی اپنی بیل گاڑی بھی ہے، مگر ہم تانگے میں جانے کو ترجیح دیں تو وہ تانگا بھی حاضر کر سکتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں وہ کہیں سے تانگا لایا، 400 روپے میں مانا ہے۔ وہ عیاری سے بولا، کتنی دور ہے شہر یہاں سے؟ میں نے کہا، 5-6 کوس تو ہوگا۔ 400 تو بہت زیادہ ہیں، میں نے کہا، مگر خیر 50 روپے اور دے دیں۔ وہ کس بات کے؟ چائے کھانے کے، کسان نے کہا۔ میں نے نازو کی طرف دیکھا، ہم نے پانی بھی پیا تھا، اس کے پیسے نہیں لگائے تم نے؟ اور کمرے کا کرایہ؟ وہ ڈٹھائی سے بولا، آپ کی مرضی ہے، 100 دے جائیں، بڑے دیالو ہیں آپ۔ دیکھی ان کی سادہ دلی، نیک نیتی اور مہمان نوازی، غالب نے نازو سے کہا، جو سخت خفا نظر آتی تھی۔ تانگے میں روانہ ہونے کے بعد نازو نے کہا، اچھا ہے بعد میں پولیس اس کو 1000 جوتے لگائے اور 1000 پیاز کھلائے۔ تانگے والے نے کہا، بڑا بدماش ہے جی یہ، اب دیکھو تانگا میرا، گھوڑا میرا، مجھ سے بھی آدھے پر سودا کیا اس نے، 200 مفت میں لے لیے، ورنہ کہتا تھا کہ دوسرے تانگے والے سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا، کاروبار میں تو یہی ہوتا ہے، دوست بھی بنتا ہے۔ وہ گالی دے کر بولا۔ میں نے کہا، دوستی اور بے وپار ایک ساتھ نہیں چلتے۔ یہ بتاؤ ناگپور کتنی دور ہے یہاں سے؟ ویسے تو ناگپور میں ہی ہو آپ، لیکن کوئی خاص جگہ بتاؤ۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، وہ جو کچہری کے پیچھے کا علاقہ ہے نا، میں نام بھول رہا ہوں۔ اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر بیٹھا۔ کچہری کس شہر کس قصبے میں نہیں ہوتی؟ تانگے والے نے سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا، اب جو صاف راستہ ہے جی وہ تو ذرا لمبا ہے، اس پر موٹریں گاڑیاں چلتی ہیں۔ دوسرا پرانا راستہ ہے، اس پر تانگے آخر تک جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر تم پرانے راستے پر ہی چلو۔ کون سے ہاسپٹل جاؤ گے؟ میں نے کہا، ابھی تو کسی کے گھر جانا ہے۔ پتہ ہے آپ کے پاس؟ ہے بھائی، تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا۔ اس کے بعد وہ نہیں بولا۔ تانگا بہت ٹوٹی پھوٹی سڑک پر چلتا گیا، اس پر موٹر سائیکلیں اور رکشہ بھی آ جا رہے تھے۔
میں گل کو سنبھال کے پیچھے بیٹھا تاکہ سامنے کہیں پولیس ہو تو سب سے پہلے میرا چہرہ نظر نہ آئے۔ غالب اور نازو کو جل گاؤں کے تھانے میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ غالب اپنے نائٹ سوٹ میں خود کو مزی کا خیز محسوس کر رہا تھا، مگر اور کسی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہاں اس سے کہیں زیادہ عجیب و غریب کپڑے پہننے والے ہر طرف پھر رہے تھے، اور کسی کو کسی طرف دیکھنے کی نہ فرصت تھی اور نہ ضرورت۔ ایک بازار سے گزر کر میں نے تانگا چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 400 لے کر رخصت ہو گیا تو میں نے گل کو سہارا دے کر کچھ اور پیدل چلنے پر مجبور کیا۔ ہم کسی سے کچھ پوچھے بغیر ایک گلی میں گھس گئے۔ میری نظر پرانے مکانوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ متوسط طبقے کی ملی جلی آبادی تھی، اور ہندو ناموں کے ساتھ کہیں کہیں مجھے مسلمانوں کے نام بھی دروازوں کی تختی پر نظر آئے۔ گلی ایک اور سڑک کا شارٹ کٹ ثابت ہوئی۔ میں نے وہاں سے دوسرا تانگا پکڑا اور اسے ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا، مگر تانگا ابھی 2 فرلانگ ہی چلا ہوگا کہ میں نے اسے روک لیا اور 10 روپے دے کر رخصت کر دیا۔ مجھے ایک مسجد کے ساتھ بنے ہوئے مکان پر حافظ قاری عادل شاہ نکاح خواں کا بورڈ نظر آ گیا تھا۔ قاری نے کہا، میں ابھی تک بے مقصد بھٹکنے کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ سمجھو گے کیسے؟ اس کے لیے عقل چاہیے۔ نازو نے کہا، ایک محاورہ ہے کہ چھاج بولے 100 بولے، چھلنی کیا بولے جس میں 900 چھید۔ غالب نے کہا۔ میں نے مدرسے میں سے چند طالب علموں کو دیکھا جو کہ رات کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے اور اللہ کا نام لے کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے برآمد ہونے والے 60 سال کے گھنی سفید داڑھی والے شخص نے مجھے غور سے دیکھا اور میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں حافظ صاحب۔ میں نے کہا، ہم مسافر ہیں، مشرقی پاکستان سے جان بچا کر آئے ہیں۔ یہاں ناگپور میں کس کے پاس آئے تھے؟ وہ حیران ہو کر بولا، جن کے پاس آئے تھے وہ تو ملے نہیں، خواتین ساتھ ہیں، ورنہ آپ کو زحمت نہ دیتے۔ مسجد میں ٹھہر جاتے یا یہ بتا دیں کہ شرفاء کے لیے یہاں کوئی سستا اور اچھا ہوٹل ہے۔ سستا اور اچھا؟ یہ تو متضاد باتیں ہیں۔ اگر سستا ہوگا تو اس قابل نہیں ہوگا کہ وہاں شریف عورتوں کے ساتھ کوئی ٹھہر سکے، حافظ جی نے کہا۔ میں نے کہا، میری بہن بیمار ہو گئی ہے سفر میں، اس کے ٹھیک ہونے تک ہم آگے نہیں جا سکتے۔ آگے کہاں؟ جانا تو پاکستان ہی ہے قاری صاحب، بڑے دھکے کھاتے یہاں تک پہنچے تھے۔ پیسہ بھی ہے ہمارے پاس، مگر ہم اجنبی ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں ٹھہریں۔ دیکھو میاں، تمہارا مسئلہ تو میری سمجھ میں آ گیا، انہوں نے عادتاً داڑھی پر ہاتھ پھیر کے کہا، لیکن میرا یہ گھر تو بہت چھوٹا ہے، ورنہ میں تمہیں سر آنکھوں پر۔ ہاں، ایک صورت ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ یہاں ایک گھر خالی ہوا ہے، اس کا مالک بھی ویسے تو مسلمان ہی ہے، مگر پیسے اور لین دین کے معاملے میں ذرا سخت ہے۔ تم ویسے بھی اجنبی ہو، مگر میں کہوں گا کہ شاید وہ تمہیں اس گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا، آپ کی بڑی عنایت ہوگی قاری صاحب، ہم بس 2-4 دن قیام کریں گے اور انہیں شکایت کا کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ کرایہ لے گا پورے مہینے کا 400 روپے۔ میں نے کہا، ہم دیں گے، ہوٹل سے تو بہتر ہے کہ شرفاء کے محلے میں رہیں۔ بس تو پھر آؤ میرے ساتھ، اللہ کار ساز ہے۔ مجھے تم شریف آدمی لگتے ہو اور مصیبت زدہ ہو، مگر دنیا کا چلن بہت بگڑ گیا ہے میاں، اس پر کوئی اعتبار کرے وہی دھوکہ دے جاتا ہے۔ کون سچا ہے کون جھوٹا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہر روز آ جاتے ہیں نئے لوگ اپنی دکھ بھری کہانی لے کر۔ سیلاب میں گھر بہ گیا، کسی نے جیب کاٹ لی۔ میں رک گیا۔ دیکھیے، اگر بالواسطہ طور پر آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی بھیک مانگنے والے ہیں، اور انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میاں، میں اپنی بات بتاؤں، میں نے 70 سال گزار دیے ہیں دنیا میں انسانوں کو پرکھتے۔ جو بچے مجھ سے پڑھتے رہے اب ان کے بیٹے پوتے یہاں دین کا علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ میں صورت پر جھوٹ سچ شرافت اور مفادات کو پڑھ لیتا ہوں۔ تم پر شک ہوتا تمہاری ذمہ داری قبول کر کے ساتھ نہ چل پڑتا، وہیں تم سے معذرت کر لیتا۔ چلو۔ میں نے شرمندہ ہو کر پھر ان کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ گل اگرچہ سب کا ساتھ دے رہی تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ رات سے اب تک نہ اسے آرام ملا تھا اور نہ علاج۔ اس نے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں جھٹکے کھاتے سینکڑوں میل طے کیے تھے، پھر تانگے میں، اور اب پیدل چلنے سے اس کی رہی سہی جسمانی قوت مدافعت بھی جواب دے چکی تھی۔ جب حافظ صاحب ایک مکان کے سامنے رکے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مالک مکان نے اوپر سے جھانک کر دیکھا اور پیش امام کو دیکھ کر فوراً نیچے آ گیا۔ مکان دینے کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کسی اجنبی کو مکان دے دوں حافظ جی، کسی مصیبت میں نہ ڈال دینا، بعد میں پولیس آ جائے کہ یہاں پاکستانی جاسوس چھپے ہوئے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، ان کی حالت دیکھو ذرا، بیچارے لوٹ پیٹ کے یہاں پہنچے ہیں، حافظ جی نے کہا۔
تن کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں لا سکے. ہم اور تم بھی غیروں جیسا سلوک کریں گے ان کے ساتھ تو یہ کہاں جائیں گے؟ آپ کہتے ہو تو آپ کی ذمہ داری پر میں گھر کھول دیتا ہوں، لیکن کرایہ پھر کہاں سے دیں گے یہ لوگ؟ اگر خالی ہاتھ جان بچا کے آئے ہیں، کرایہ دیں گے ہم. میں نے کہا کچھ زیور ہے. غالب نے کہا میری بیوی کا زیور ہے اور میری بہن کا. میں نے کہا نہ بھائی، نقد کی بات ہے، چوری کے الزام میں نہ پکڑا جاؤں میں، نیکی گلے پڑ جائے گی. میں نے نقد رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم صورت سے چور نظر آتے ہیں. ہم نقد رقم اس لیے بچا رہے تھے کہ ضرورت کی چیزیں خرید لیں. تم کو سب جانتے ہوں گے، ہم زیور بیچنے گئے تو حافظ جی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میاں اللہ پر بھروسہ رکھو، پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر باقی باتوں کی فکر کرنا. 2 کمروں کی اس گھر میں جو سرائے محمد علی کے پچھواڑے میں واقع تھا، مجھے یوں لگا جیسے میں اپنے ماضی کے آسیب سے نکل کے پرتحفظ مستقبل کی جانب پہلا قدم بڑھا رہا ہوں. میدان جنگ میں موت و زیست کی کشمکش، خطرات کے خلاف مارکہ آرائی، زندگی رزم گاہ میں ثابت قدمی کی جد و جہد. یہ بڑا عجیب احساس تھا. خیال آمد تھی اس بات کی کہ میں ذہنی طور پر تھک گیا ہوں. مایوسی مجھ پر غالب آنے لگی اور میں شکست کے خیال سے مفاہمت کرنا چاہتا ہوں. جنگ تو ابھی جاری تھی، سفر ابھی تمام نہیں ہوا تھا، یہ میری منزل بھی نہ تھی. پھر یہ احساس کیوں؟ کم ہمتی اور شکست سے خوردگی کے جذبات کی یلغار کیوں؟ دل پر اداسی کا بوجھ کیوں؟ کیا اس لیے کہ آغاز سفر میں جو ساتھ تھے وہ ایک ایک کر کے بچھڑ گئے تھے؟ آخری آدمی وہ تھا جو میرا دایاں ہاتھ تھا. محسن لاپتہ تھا، گل بیمار تھی، شہلا فقط ایک الزام رہ گئی تھی جس کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی. رابعہ میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی. نہ جانے کیوں مجھے کیا ہوا کہ میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا تو ان سب کو یاد کر کے میرا دل بھر آیا جو میری دیوانگی کے سفر میں شریک تھے مگر منزل تک نہ پہنچ پائے. استاد ٹیڈی سے لے کر ایس ایس پی رضوی صاحب تک اور سین شین تک کتنے لوگ تھے جو محض یاد کی پرچھائی بن گئے تھے. ضبط کا بند ٹوٹا تو سیل اشک مجھے بہا کر لے گیا اور شدید ڈپریشن کے دورے نے میرے وجود کو نا امیدی کے گرداب میں ڈھبو دیا. غالب اور نازو پریشان ہو گئے تھے کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے. خود گل مجھے تسلی دے رہی تھی مگر میں اپنے آنسوؤں کو روکنے میں ناکام تھا. یار سکندر، یہ اچانک کیا ہو گیا تجھے؟ مجھے نہیں معلوم، میں خود بھی نہیں جانتا کہ اس مایوسی اور خوف کا سبب کیا ہے. میں نے آخرکار خود کو سنبھالا. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہار گئے. مجھے جد و جہد بے مقصد لگتی ہے. مستقبل سراب کی طرح محسوس ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم دیوانوں کی طرح دوڑ رہے تھے. یہ سب باصابی دباؤ کا نتیجہ ہے. غالب نے فیصلہ دیا، ایک دن رات آرام کرنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے سر ہلایا. خدا کرے ایسا ہی ہو. اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں، یہیں سے واپس چلا جاؤں. ہم چودھری دلاور، پیڈرو اور تریونی جیسے لوگوں سے کبھی نہیں جیت سکیں گے. ان کا کتنا بھی نقصان ہو جائے وہ برداشت کرتے رہیں گے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. غالب کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا. نازو کی صورت پر نا امیدی کی پرچھائیاں نظر آنے لگی تھیں اور گل خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی. مجھے اپنے آپ سے شرم آئی. اپنی باتوں سے میں نے انہیں بھی مایوس کر دیا تھا. وہ میرے پیچھے چلتے تھے، رہنمائی کے لیے میری طرف دیکھتے تھے. میں راستے کا پتہ بتاتا تھا اور منزل کا نشان دیتا تھا. میرے بغیر وہ صحرا کی بے سمت ویرانی میں بھٹکنے والے مسافر کی طرح تھے. میں نے کہا دوستو مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں نے کیا بھول جاؤ کیونکہ وہ غلط تھا. پاگل پن کا دورہ تھا. بوجھ برداشت کی حد سے بڑھ جائے تو آدمی لڑکھڑا کے گر جاتا ہے. میں بہرحال انسان ہوں، فولادی اعصاب نہیں رکھتا. ایسا ہی کسی دن میرے ساتھ ہوگا جو سب کے ساتھ ہوا. نروس بریک ڈاؤن. غالب نے کہا میں تمہیں ناقابل شکست سمجھتی تھی سکندر. نازو بولی کوئی آدمی ناقابل شکست نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے پہاڑ میں بھی زلزلے سے دراڑیں پڑ جاتی ہیں. میں نے کہا پھر بھی میں آج اپنی اس کیفیت کو خود نہیں سمجھ سکا. یاد ماضی نے اس طرح کبھی میرے احساس کو شکست نہیں دی تھی. غالب نے کہا اب ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک نارمل نہیں ہو جاتے. کیا اس وقت ہم نارمل نہیں ہیں؟ نازو نے کہا نہیں، ہم پاگل پن کے قریب ہیں. غالب نے کہا ہم پہلے محسن کو تلاش کریں گے، شیلا کا پتہ چلائیں گے. کیسے؟ ابھی تو محسن کا بھی پتہ نہیں. نازو نے کہا مجھے معلوم ہے. گل نے جیسے اپنے آپ سے کہا. وہ دیوار سے ٹیک لگائے بے حس و حرکت بیٹھی مقابل کی دیوار کو گور رہی تھی. کیا معلوم ہے؟ نازو نے کہا. گل نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. گل ادھر دیکھو، مجھے بتاؤ کیا معلوم ہے تمہیں؟ میں نے کہا محسن کہاں ہے؟
وہ چونکی مجھے نہیں معلوم، مگر ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں معلوم ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ذہنی صدمے کی شدت ہی کم نہ تھی کہ اسے فرار میں ہمارے ساتھ سفر کی صعوبت برداشت کرنی پڑی۔ ہم سب بے عجب بے سر و سامانی کی کیفیت میں خالی فرش پر خالی ہاتھ اور خالی ذہن لیے بیٹھے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے دشوار گزار پہاڑوں کی بلندی کا جان لیوا سفر اچانک ختم ہو گیا ہے۔ آگے کچھ نہیں، محض خلا ہے جس کی گہرائی اور وسعت کو عبور کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں رہا۔ ہم کہاں سے چل کر کہاں آ گئے؟ کیا تھے؟ کیا ہو گئے؟ اس ویران گھر کے سرد سفاک سناٹے میں ہمت کیوں ساتھ چھوڑ رہی ہے؟ میں نے سوچا، کیا اتنا ہی حوصلہ تھا میرا ذاتیرا؟ امید کی اتنی ہی روشنی تھی؟ نہیں، اس پر پڑاؤ کو منزل نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہم سب کو آگے جانا چاہیے، پھر ایک مرکز پر اکٹھا ہونا اور ایک مقصد حاصل ہونے تک جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ میں نے کہا، مس نازو، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ کیا ہے؟ ہاں، دنیاوی مال و متاع کا کیا حساب ہے؟ اتنا ہاتھ کا میل ہے۔ اس نے کہا، پیر صاحب کی عنایت سے ہم لکھ پتی ضرور ہیں، جو کچھ ہے اس بیگ میں ہے۔ میں نے بیگ کھول کر دیکھا، اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے، اور وہ سب زیور جو میں نے ایک جعلی پیر کو سزا دینے کے لیے چھینے تھے۔ یہ دولت بہت بڑا سہارا تھی۔ ہم سورج سے لوٹے بیمار اور غریب الوطن نظر آتے تھے، مگر ہمارے پاس اسلحہ بھی تھا اور ہم اپنا دفاع کرنا جانتے تھے۔ ہم حالات کا مشکل ترین دور گزار چکے تھے، اور کوئی وجہ نہ تھی کہ ہم نئے عزم کے ساتھ پھر اپنی منزل کی جانب گامزن نہ ہوں۔ میری وقتی مایوسی نے سب کو دل گرفتہ کر دیا تھا۔ اب میں ہی انہیں پھر نیا حوصلہ دے سکتا تھا۔ ابھی 11 بجے ہیں۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی۔ تم یہاں ٹھہرو، میں اور غالب بازار جا کے ضرورت کا کچھ سامان لاتے ہیں۔ کھانا تو خیر پکا پکایا بھی آ جائے گا، مگر سونے کے لیے بستر اور پہننے کے لیے کچھ کپڑے۔ اوپر سے مالک مکان نے نیچے آ کے دروازہ بجایا۔ زینے کا دروازہ اندر ہی کھلتا تھا۔ معاف کرنا، اس وقت حافظ جی کے سامنے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ وہ بولا، کرائے کی رسید کس کے نام سے بناؤں؟ میں نے کہا، میرے نام سے بنا دیں، شرافت علی خان ولد۔ وہ بولا، اور رسید بک میں کچھ لکھنے لگا۔ میں نے کہا، لطافت علی خان۔ اس نے رسید پھاڑ کر میری طرف بڑھا دی۔ یہ رسمی سی کاروائی تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ وہ بولا، یہاں بھی دستخط کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ کرایہ نامہ 11 مہینے کا۔ وہ بولا، خالی کرنے سے پہلے 1 مہینے کا نوٹس دینا ہوگا۔ میں نے دستخط کرنے کے بعد کہا، سمجھ لیں کہ میں نے نوٹس دے دیا۔ ہم مہینہ بھر کیا 1 ہفتہ بھی نہ رہیں شاید۔ وہ کیوں؟ مکان پسند نہیں آیا یا کرایہ زیادہ ہے؟ میں نے کہا، دیکھیے، ہم تو ایک عزیز کے پاس قیام کرتے، مگر وہ گئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہو سکتا ہے ہم پاکستان چلے جائیں اور ان کی واپسی سے پہلے ہی۔ اچھا، میرا نام اصغر علی ہے، میرا بھی آدھا خاندان کراچی میں ہے۔ وہ بولا، ابھی تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں؟ خیر، میں بستر بھجوا رہا ہوں۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، ہم خرید لیں گے سب۔ کیا کرو گے چند دن کے لیے گھر خستی کا سامان لے کر؟ بس ناشتہ آتا ہی ہوگا، بعد میں اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ میری بیوی ذرا مزاج کی تیز ہے، مگر دل کی اچھی ہے۔ چاہو تو عورتوں کو اوپر بھیج دو نہانے دھونے کے لیے، اور ہاں، برا مت ماننا، مجبوری کی بات ہو رہا ہے۔ حافظ جی بھی شاید اس لیے کچھ نہیں بولے کہ تمہارے حالات ہی ایسے تھے۔ ظاہر ہے جان بچا کے بھاگے ہو، اللہ سب کو برے وقت سے بچائے۔ مگر یہ جو خواتین کا لباس ہے نا، یہ مسلمان گھروں میں نے کہا، میں سمجھ گیا۔ دراصل وہاں سب یہی پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مجبور تھے اپنی شناخت چھپانے پر، ان کو برقعے پہنا کے نہیں لا سکتے تھے۔ وہ انتہائی باتونی شخص لین دین کے معاملے میں جیسا بھی تھا، برا آدمی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے ایک جیسے ڈیزائن اور سانچے کے بچوں نے گرد کی پرواہ کیے بغیر زمین پر بستروں کے ڈھیر لگا دیے۔ پھر اس کی بیوی ناشتے کے ساتھ نازل ہوئی اور اس نے کسی نہ کسی بات پر سب کو ڈانٹا۔ جوتے اتارو، ہاتھ دھو کے آؤ، ڈھنگ سے ناشتہ کرو، جوان ہو کے اتنا کم کھاتے ہو؟ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، صرف تھکن ہے، تو پھر خایا کیوں کر رہی ہے؟ ابھی لے کر جاتی ہوں میں اسے ڈاکٹر کے پاس، دور نہیں جانا، یہ گلی کے موڑ پر دکان ہے۔ اللہ نے ہاتھ میں شفا دی ہے، چلو تم لیٹ جاؤ، میں ڈاکٹر کو یہیں بلا لیتی ہوں۔ اور تم نے ابھی تک مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یہ کون ہے؟ تمہاری بیوی؟ ذرا سی دیر میں اس نے ہمارے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ وہ ایسی عورت تھی جو گھر میں بہنوں اور بہوؤں کی فوج کو بھی کمان کر سکتی تھی، اور کسی چھوٹے بڑے کی مجال نہ تھی کہ اس کی بات ٹال سکے۔ ہم سب نے اس کا غصہ، اس کی تیز مزاجی بھی اسی لیے برداشت کی کہ وہ بہرحال
جو کچھ کہہ رہی تھی اور کر رہی تھی ہمارے لیے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے نیک دلی سے ہماری بھلائی کے لیے کر رہی تھی۔ یہ اس کی عادت یا فطرت تھی کہ وہ بڑی بہن یا ماں کی طرح اپنے پرائے سب کی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں خود سنبھال لیتی تھی اور سب کی فکریں مول لے کر نہ جانے اس کو کیا خوشی ملتی تھی۔ صرف 1 گھنٹے بعد ہم سب سو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے گل کا معائنہ کر کے اسے دوا دے دی تھی۔ گل نے خود کو ایک کمبل کے نیچے چھپائے رکھا تھا تاکہ وہ اس کے جسم پر تشدد وغیرہ کی علامات نہ دیکھ سکے۔ چہرے کی خراشیوں اور ہاتھوں پیروں کی سوجن کو اس نے طویل سفر کا نتیجہ سمجھ کے قبول کر لیا تھا۔ گل کو ٹیمپریچر بھی تھا۔ خاتون خانہ نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کے بعد ڈاکٹر کو انجیکشن لگانے پر مجبور کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ مسکرا کے ٹال گیا کہ یہ ایسے ہی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ رات کو خاتون خانہ پھر طوفان کی طرح نازل ہوئیں اور انہوں نے چلانا شروع کیا، ارے غضب کر دیا، سارا دن گزر گیا، رات ہو گئی، کیا اٹھو گے نہیں عشر تک؟ اندھیرا کیے پڑے ہو سب، کیسی نحوست پھیلا رکھی ہے، دن میں بھی نہ منہ دھویا، نہ کسی نے نہانے دھونے کی تکلیف کی، ذرا حالت دیکھو اپنی، سب بھوت بنے ہوئے ہو، اٹھو نہا دھو کے کپڑے بدلو۔ میں نے سب کے لیے کپڑے نکال لیے ہیں اور اس لڑکی کو دوائی دوسری خوراک دینی تھی شام 5 بجے، جو بج گئے ہیں، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ میں انتظار کر رہی ہوں اوپر۔ میں نے سر پکڑ کے غالب سے کہا، شہر یہ کیا مصیبت ہے، اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ نازو نے کہا، شرم نہیں آتی؟ وہ بیچاری اتنا خیال کر رہی ہے۔ غالب نے کہا، میری سانس لگتی ہے بالکل، مسز بھوت۔ نازو اس وقت گل کی طرف متوجہ تھی۔ کیا حال ہے تمہارا؟ گل مسکرائی، بہت ٹھیک ہے پہلے سے، بالکل یوں لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں پہنچ گئی ہوں۔ نازو نے اداس ہو کر کہا، میری ماں بھی ایسے ہی کرتی تھی، ذرا سی بات پر اتنی پریشان ہو جاتی تھی۔ میرا بھائی تو بہت چڑھتا تھا کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے لیکن تم بچہ سمجھتی ہو۔ ماں تو بچہ ہی سمجھتی ہے اور ٹھیک ہی سمجھتی ہے، گل نے کہا۔ ایک بھائی میرا بھی تھا۔ میں نے کہا، لیڈیز خدا کے واسطے پرانے قصے مت چھیڑو، جذباتی ہونے کے لیے یہ کوئی وقت نہیں اور بہت سے مسائل ہیں ہمارے سامنے۔ رات کے کھانے کے بعد گل اور نازو کو مالک مکان کی بیوی کی طلب کی ہوئی زنانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرنا پڑا۔ یہ سب ان کے لیے قطعی غیر متوقع تھا، مگر محلے میں مشرقی پاکستان سے جان بچا کے آنے والوں کی خبر پھیل چکی تھی اور خواتین جہاں بے حد ہمدردی اور غم گساری کے اظہار کے لیے بےتاب تھی، وہیں مشرقی پاکستان کے حالات جاننے کے لیے بھی اتنی ہی بے چین تھی۔ گل اور نازو کو انہوں نے چشمدید گواہ سمجھتے ہوئے ان سے کیا کچھ پوچھا، یہ ہمیں فوری طور پر معلوم نہ ہو سکا کیونکہ ہم خود بھی ایسی ہی صورت حالات سے دوچار ہو گئے تھے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ ہمیں یوں مہاجر بنا کے انصار کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ہم پہلے سے تیاری کر لیتے اور اپنے حالات ایک سے بیان کرتے۔ گل نے تو یوں جان بچائی کہ وہ بیماری کے باعث بول نہیں سکتی تھی، مگر نازو کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 10 اور 10 کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑے۔ تاہم اس نے سنی سنائی اور اخباروں کی اطلاعات کو بنیاد بنا کے عورتوں کو خاصا مطمئن کر دیا۔ ایک کمرے میں جسے مردانہ حصے کی بیٹھک کہا جا سکتا تھا، کھانے کے بعد مالک مکان نے مجھے 2 افراد سے متعارف کرایا۔ دونوں مسلمان تھے اور مشرقی پاکستان کی صورت حالات پر اتنی ہی تشویش میں مبتلا تھے جتنے مغربی پاکستان کے مسلمان۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مغربی پاکستان کے ذرائع ابلاغ سرکاری پالیسی کے مطابق تصویر کا ایک رخ پیش کر رہے تھے اور حالات کو مٹھی بھر شر پسندوں کی تخریب کاروں اور علیحدگی پسند عناصر کی کارروائی قرار دیتے تھے، جو بھارت اور دیگر صہیونی طاقتوں کی پشت پناہی سے محب وطن پاکستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، جبکہ بھارت میں اسے بنگالیوں کی جد و جہد آزادی سے تعبیر کیا جا رہا تھا اور اسے مشرقی پاکستان کی اکثریت پر مغربی پاکستان کی اقلیت کے تسلط کا نتیجہ قرار دیا جا رہا تھا۔